جب عراق کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو مروان کو، جو اس وقت مدینہ کا حاکم تھا، لکھا گیا کہ یزید سے متعلق وہاں کے لوگوں کے خیالات کے بارے میں جلد اطلاع دے۔ مروان نے اس تحریک کو جب اہل مدینہ کے سامنے پیش کیا تو بعض نے واضح طور پر انکار کر دیا اور بعض نے خاموشی اختیار کی۔ روضۃ الصفا میں اس واقعے کی کیفیت یوں درج ہے۔ معاویہ نے مروان کو ایک خط میں یوں لکھا کہ اہل مدینہ کو بیعت یزید پر راضی کر، اور عبداللہ ابن عمر کے لیے اس نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ جب قاصد مدینہ پہنچا اور اس مال کو عبداللہ ابن عمر کے سامنے پیش کیا تو پہلے تو انہوں نے قبول کر لیا، لیکن جب بیعت یزید کا حال سنا تو لینے سے انکار کر دیا اور کہا، بھائی میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا ایمان 1,00,000 درہم میں سستا ہے۔ مروان نے معاویہ کو لکھا کہ مدینہ کے لوگ عبداللہ ابن عمر کے معتقد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب تک ہمارا پیشوا بیعت نہ کرے گا ہم بھی نہ کریں گے۔ اس کے علاوہ عائشہ کہتی ہیں کہ معاویہ نے یہ بدعت کی ہے کیونکہ ابو بکر اور عمر نے خلافت اپنی اولاد کو نہیں دی۔ یہ رسم تو ایران و روم کے بادشاہوں کی یا جابر و ظالم لوگوں کی ہے۔ مروان کا یہ خط پڑھ کر معاویہ نے کچھ عرصے کے لیے تو خاموشی اختیار کی، پھر کچھ سوچ سمجھ کر یزید کو حج کے ارادے سے مکہ بھیجا اور وہاں سے مدینہ جانے کی ہدایت اور تاکید کی، اور یزید سے کہا کہ دونوں جگہ خوب بخششیں اور انعام و اکرام سے کام لینا تاکہ وہ تیرے احسان کے بوجھ تلے دب کر بیعت سے انکار کرنے کی جرت نہ کر سکیں۔ یزید نے معاویہ کے حکم سے حجاز کا سفر اختیار کیا اور بڑے تزک و احتشام سے پہلے مکے میں داخل ہوا، پھر مدینے میں، اور وہاں کے لوگوں میں بے دریغ دولت صرف کی۔ اس کی سخاوت و جوان مردی کا گھر گھر چرچا ہونے لگا، لیکن اس کے ساتھ ہی جب یہ بات مشہور ہوئی کہ معاویہ یزید کو اپنا ولی عہد بنانا چاہتا ہے تو لوگوں میں چہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ بعض شعراء نے تو یزید کی مذمت میں اشعار کہنا شروع کر دیے اور بعض نے اس کی تعریف میں قصیدے کہے۔ معاویہ کی یہ تدبیر اگرچہ پوری طرح تو کامیاب ثابت نہ ہوئی، تاہم بہت سے لوگ متاثر بھی ہوئے۔ اس کے بعد معاویہ نے عبداللہ ابن زبیر کو مکے سے بلایا اور ان کی بڑی تعظیم و توقیر کی، مگر ابن زبیر بھی بڑا چلاک و ہوشیار آدمی تھا، وہ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں کہاں آنے والا تھا۔ وہ جنگ جمل ہی کے وقت سے امیدوار خلافت بنا ہوا تھا۔ معاویہ ان کو خوب پہچانتا تھا، اس نے گھما پھرا کر بڑی کوشش کی کہ یہ بیعت یزید کی نسبت اپنی رائے کا اظہار کر دیں، مگر وہ ایسا کب تھا کہ ظاہری تعظیم و تکریم پر فریفتہ ہو کر بیعت یزید کے متعلق حامی بھر لیتا اور ہمیشہ کے لیے حصول مقصد کا دروازہ بند کر دیتا۔ وہ یہی کہہ چلا گیا کہ مجھے اس معاملے سے کوئی غرض نہیں۔ کھل کر مخالفت کرنے میں چونکہ جان پر بن جاتی، اس لیے گول مول باتیں کر کے بخیر و خوبی مکہ واپس آ گیا۔